ہم بریک لے رہے ہیں احسن صاحب, تقریر نہیں میں 5 منٹ دوں گا ایک اہم مسئلے کے اوپر. جی جناب اسپیکر بہت شکریہ. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس حوالے سے میری اپنی ذات بھی پلیز وہ کریں. ایک منٹ. گورنمنٹ کا دیکھیں, کر لیں گے گورنمنٹ کا کوئی ویو ہے تو وی ہیو ٹو ہماری یو ول گیٹ یور ٹائم. نہیں ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. جی آپ بول لیں, جلدی جناب بولیں اسپیکر, پلیز. میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ سوات کے اندر واقعہ پیش آیا ہے, اور ایک اور موب لنچنگ کا واقعہ جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے, اس کا میڈیا بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر, یہ واقعہ اگر ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہوتا تو شاید اس کو ہم درگزر کر سکتے ہیں, لیکن ایک تسلسل ہے. آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا, آپ نے دیکھا جڑاوالا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا سرگودا میں اسی قسم کا واقعہ ہوا, اچھرے میں اسی قسم کے واقعے سے ہم بچ نکلے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں خود اپنی ذاتی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک نئی زندگی دی جب ایک ایسے جنونی نے میری زندگی لینے کی کوشش کی, اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے. میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمیں اس ایوان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے, چونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسی تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر سٹریٹ جسٹس, موب لنچنگ کے ذریعے ہم دین کے نام کو استعمال کر کے آئین, قانون, ریاست کے تمام بنیادی اصولوں کو پیروں تلے رونتے ہیں. اور جناب اسپیکر دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام جس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کافر کی لاش ہے اس کی بھی حرمت کا احترام کیا جائے, ہم نہ صرف یہ کہ موب لنچنگ سے لوگوں کو مارتے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کو آگ لگا کر اس کو تماشا دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ہم کسی غزوے پہ یا کسی مشن پہ جا رہے تھے تو کوئی ایسے 2 لوگ تھے کہ جو دشمن تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر ان 2 لوگوں کو پاؤ تو انہیں جلا دینا, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس بات کو واپس لیتا ہوں, انہیں قتل کر دینا, چونکہ جلانے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے, صرف خدا کی ذات کسی کو جلا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو زندہ مار کے ان کی لاشوں کو جلا کر کس قسم کا دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ تاکید ہے, پوائنٹ آ گیا احسن اقبال صاحب, ابھی یہ کھولیں جی, مائک کھولیں. بھی ہم کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. تو جناب اسپیکر یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمارے ملک کے اندر ہمیں جلا دے گی. اس وقت دیکھیے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ 1 ارب مسلمان ہیں, 1 کروڑ کی آبادی ہے اسرائیل کی, اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھے اور ہم بے بس ہیں. کیوں کہ آج دنیا میں ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں, دنیا میں ہم صحت میں سب سے پیچھے ہیں, دنیا میں ہم سائنس میں سب سے پیچھے ہیں, دنیا میں ہم عمل کے اندر سب سے پیچھے ہیں. ہم سب پرچم اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں توہین رسالت کا. ختم کر رہا ہوں میں. لیکن کیا کبھی کسی نے اس بات پہ بھی سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ تو ہم نے جو دین کو ایک استعمال کیا ہے وینڈلزم کرنے کے لیے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں, اور خاص طور پہ اس ایوان کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے
جو ان تمام واقعات کے محرکات کا جائزہ لے کر ایک قومی لاہ عمل دے کہ ہم کس طریقے سے ایک سیولائز سوسائٹی شکریہ. کے طور پہ شکریہ. رول آف لا کو نافذ کریں, سڑکوں کے اوپر شکریہ شکریہ, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اس میں گزارش ہے, آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں احسن اقبال صاحب, آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے رفیق کے ساتھ who is منسٹر انٹیریئر, اور ان سے کوارڈینیشن کر کے آپ سی ایم کے پی کے سے کوارڈینیٹ کر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. اگر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں یہ ریز کریں گے تو تھوڑی بے بسی سی محسوس ہوگی, تو پلیز اس کو آپ اپنے کیبنٹ میں اٹھائیں اور وہاں کریں. ہاؤس از adjourned to meet again at 2 p.m.